السلام علیکم، میرا نام ہے شاہد ایوب. آپ دیکھ رہے ہیں لرننگ ٹو لیو. آج جو ٹاپک میں نے چوز کیا ہے اس کا سامنا آپ سب کو کرنا پڑتا ہے. اکثر اوقات آپ کو یہ چیز دیکھنے میں ملتی ہے گھر کے باہر، چوراہوں پہ، سگنلز پہ، روڈز پہ چلتے پھرتے. یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو اکثر اس سے ملنے کا اتفاق ہوتا ہے، یہ سامنا کرنے کا اتفاق ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں بیکاری کلچر. مجھے غلط نہ سمجھیے گا، میں کسی غریب کے خلاف نہیں ہوں. یہ ویلاگ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کوئی ان لوگوں کے خلاف ہوں جو بیچارے افورڈ نہیں کر سکتے، جو جن کے پاس کھانے کو نہیں ہے. میں خاص طور پہ اس مائنڈ سیٹ کے خلاف ہوں جو یہ دیکھنے میں آیا. ایسا کیوں ہے اور یہ ویلاگ مجھے کیوں کرنا پڑا؟ 2-3 مہینے پرانی بات ہے. میں نے گھر کے اندر کوئی کنسٹرکشن کرانی تھی، تو ایک جگہ ہوتی ہے جہاں پہ اکثر آپ کو مزدور مل جاتے ہیں، جن کو پنجابی میں اڈا کہتے ہیں. وہاں پہ سارے مزدور اکٹھے ہوتے ہیں. وہاں میں چلا گیا مزدور لینے کے لیے. تو وہاں پہ کوئی، یہ یاد رکھیے میرا ٹائم تھا کوئی تقریباً 7:45 بجے کا، اور مزدوری کا ٹائم جو ہوتا ہے وہ 8 بجے شروع ہو جاتا. تو وہاں پہ کوئی 100-150 مزدور اکٹھے ہوئے ہوئے تھے. تو کوئی اس میں سے کوئی 20-25 میرے سامنے اکٹھے ہو گئے میرے ارد گرد. ایک پوچھنے لگا، صاحب کتنی دور جانا ہے؟ دوسرے نے پوچھا، صاحب اینٹیں اٹھانی ہے یا مسالہ بھی بنانا ہے؟ مسالہ کہتے ہیں ریت اور سیمنٹ کو مکس کر کے جو مکسر بنتا ہے، اس کو پنجابی میں مسالہ کہتے ہیں. تو کہتا ہے صاحب اینٹیں اٹھانی ہے یا مسالہ بھی بنانا ہے؟ تیسرا کہنے لگا، صاحب اگر اینٹیں اٹھانی ہیں تو گراؤنڈ فلور پہ لے کے جانی ہے یا فرسٹ فلور پہ لے کے جانی ہے؟ چوتھا بولا، صاحب اینٹیں سر پر اٹھا کے لے جانی ہے یا ریڈی ہے؟ آج کل وہ ایک اور الیکٹرک لفٹ مل جاتی ہے جس سے رکھ کے فرسٹ فلور پہ لے جاتے ہیں. جس مزدور سے بات ہو رہی تھی وہ کہنے لگا، صاحب میں صرف ایک راج کے ساتھ کام کروں گا، 2 راج ہوں گے تو ان کو دونوں کو میں ایک ٹائم پہ کوئی چیز نہیں دوں گا. پھر کہنے لگا، صاحب اینٹیں جو ہوگی ان کی ترائی میرے ذمہ نہیں ہوگی، میں پانی نہیں لگاؤں گا. وہ اینٹیں تر کرتے ہیں ان کو چنائی سے پہلے یا پلسٹر سے پہلے. پھر کہنے لگا، صاحب دیکھنا میں کھدائی نہیں کروں گا. تو ایک نہیں 100 بہانے کام نہ کرنے کے. اب اتنے سارے سوالوں کا جواب آپ ایک مزدور کو دیں کہ وہ آپ کے ساتھ جائے کہ وہ یہ بات کریں کہ یہ مزدوری ہے، میں آپ کے ساتھ جاؤں گا اور کام کروں گا، سمپل. لیکن اگر آپ ان کو کچھ بول دیں کہ بھائی آپ نے اینٹیں بھی دینی ہے اور ساتھ مسالہ بھی بناؤ گے، تو کہا کہ میں نہیں جاؤں گا، میں یہیں کھڑا ہوں. اور اکثر آپ دیکھیں گے اتفاق ہوا ہوگا ان لوگوں کو جنہوں نے کبھی اپنے گھر میں کوئی ریپیئر کرائی یا بنایا ہوگا. تو اڈے پہ وہ لوگ، آپ 11 بجے جائیں تو آپ کو کھڑے ہوئے نظر آئیں گے، 12 بجے جائیں تو کھڑے ہوئے نظر آئیں گے، بٹ کام پہ نہیں جائیں گے. پھر اس کے بعد جس طرح وہ کام کرے گا، اگر آپ نے کسی کو راضی کر کے آپ گھر لے ہی آئے تو وہ جس طرح وہ کام کرے گا، ہر تھوڑی دیر کے بعد وہ بیٹھ جائے گا. اگر وہ کہیں اوپر کے منزل پہ اینٹیں پھینکنے گیا تو واپس نہیں آئے گا. اگر وہ کوئی نیچے آ گیا تو اوپر واپس نہیں جائے گا. تو آپ اس کے پیچھے ہوں گے، وہ آگے ہوگا، کام کو آپ کو کر کے نہیں دے گا. تو یہ سارا ایک اتفاق ہوا. تو میں نے اپنے ایک دوست سے اپنے دل کا حال بیان کیا، تو اس نے اپنا ماجرا کچھ یوں بیان کیا. کہنے لگا، پچھلے 4 مہینوں سے جیب میں 25,000 ڈال کے گھوم رہا ہوں. فارم کو اندر سے ٹیپ اور چونا کروانا ہے. 1 لاکھ سے زائد آبادی کے گاؤں میں کسی کا موڈ نہیں یہ کام کرنے کو. اسی گاؤں کے کسی بھی چوراہے میں اگر 25,000 کا راشن بانٹوں، 15 منٹ سے پہلے لوگ اچک کر لے جائیں گے. یہ تجربہ بھی اپنی لیبارٹری میں کرنے کے بعد پوری تحقیق سے بات کر رہا ہوں. یہ میرے دوست کا کہنا ہے. تصویریں حاضر ہیں، جو اس نے کچھ تصویریں کھینچیں وہ ابھی آپ ساتھ دیکھیں گے. جو لوگ کارڈ لے کر آئے، کچھ لوگ اس کے پاس، کہنے لگا کچھ دیر کے بعد کچھ لوگ میرے پاس اپنے کارڈ لے کے آئے اور کہا کہ یہ فارم ہے، یہ فل کر کے ایک سرکاری نمبر پر SMS کرنا ہے اپنے شناختی کارڈ کے ساتھ. تو یہ ذرا شناختی کارڈ کے ساتھ فارم کو فل کر کے ہمارا اس سرکاری نمبر پہ SMS کر دیں یا واٹس ایپ کر دیں. وہ لوگ کہنے لگے میرے دوست سے کہ سنا ہے مفت آٹا مل رہا ہے، تو اس لیے یہ سارا واٹس ایپ کرنا ہے یہ فارم. میں نے کر دیا، مگر ساتھ یہ پیشکش دی کہ بجائے ان چکروں میں پڑنے کے یہ کام کر لو اور اپنی آمدن بڑھا لو. کوئی اس نے کام ان کو پرپوز کیا تو انہوں نے آگے سے ہنس کر دکھا دیا. ان کے گھر کہنے لگے ہمارے گھر جو مرد ہیں وہ بیٹھے ہوئے لیٹے ہوئے چارپائی کے اوپر
وہ سارا دن چارپائی توڑتے ہیں، کام کرنے کا نام نہیں لیتے۔ یہ جو کام ہم آپ کے پاس لے کے آئے ہیں یہ آسان ہے، تو اس لیے ہم خواتین آپ کے پاس آگے ہمارا یہ کام کر دیں۔ ہمارے مرد کام کرنے کو تیار نہیں ہے، یہ ان خواتین کا آگے سے جواب تھا۔ میرے خیال میں یہ طرز عمل صرف اس ایک گاؤں تک محدود نہیں، یہ تو چونکہ بطور ٹیسٹ کیس میرے دوست کے تجربات کے میں آیا، اس کے مشاہدے میں آیا، اس لیے اس کا تذکرہ میں نے یہاں کر دیا۔ آپ ٹی وی کھول کر دیکھ لیجئے، جب سے رمضان شروع ہوا ہے چھوٹے بڑے خیراتی اداروں میں زکوٰۃ کی چھینا جمٹی چل رہی ہے۔ میڈیا پر طرح طرح کی مارکیٹنگ کمپنیز باقاعدہ لاکھوں خرچ کر کے زکوٰۃ مانگ رہی ہیں۔ میڈیا پر طرح طرح کی مارکیٹ کمپنیز باقاعدہ لاکھوں خرچ کر کے زکوٰۃ مانگ رہی ہیں۔ ان میں سے کتنے ہیں جو روزگار کے مواقع پیدا کرنے میں کوشاں ہیں؟ باہر دروازے پر ایک روز 1 درجن سے زیادہ بیکاری دستک دیتے ہیں۔ ایسے ہی جیسے ہم ہر کچھ عرصہ بعد IMF کے دروازے کے باہر کھڑے ہوتے ہیں، IMF ہم سے کہتا ہے کہ پہلے 4 دوست ممالک سے مانگ کر اتنا پیسہ اکٹھا کر کے دکھاؤ، پھر ہمیں تمہیں مزید کچھ پیسے دے دیں گے۔ حکمران یہ ساری تدبیر برداشت کرنے کو تیار ہیں، مگر نہ تو وہ اپنے خرچے کم کرنے پر آمادہ ہیں اور نہ ملک کی آمدن بڑھانے کی کوئی تدبیر کرنے کو تیار۔ ہم کب تک اپنی عزت کا جنازہ نکلتا دیکھتے رہیں گے؟ ان سب کو غیرت کا بلیدان دے کر کاسا اٹھانا کتنا آسان لگتا ہے۔ پیغمبر کی تربیت بلائے بیٹھے ہیں جنہوں نے خیرات کی رقم ہاتھ میں تھمانے کی بجائے کلہاڑا ہاتھ میں دیا کہ جاؤ جنگل سے لکڑیاں کاٹو اور اپنی تقدیر خود بدلو، جنہوں نے مزدور کی مزدوری کو اس کے پسینے سے مشروط کیا۔ اقبال کا دیا تمام درس خودی بھی غالباً ان کے لیے نہیں بلکہ چائنا والوں کے لیے تھا، اس لیے ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکا۔ میں نے اپنی مختصر سی زندگی میں کتنے ہی لوگوں کو صدقے دل سے محنت مزدوری کرتے اور پھر غنی ہوتے دیکھا۔ جو مانگنے تانگنے کی افیون پر لگ گئے وہ نسلوں سے مانگ رہے ہیں، بلکہ آج بھی مفلس ہیں۔ مانگ کر کوئی کب یہاں غنی ہوا ہے؟ غالب نے کہا ہے، قرض کی پیتے تھے میں لیکن سمجھتے تھے کہ ہاں، قرض کی پیتے تھے میں لیکن سمجھتے تھے کہ ہاں، رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن۔ دوسرا بڑا نقصان جو غیر سے قرض لینے کا ہے وہ یہ کہ آپ کی خودی کو بہت ٹھیس پہنچتی ہے، مگر آپ محسوس کریں۔ اور اس کو پھر اقبال نے ایک شعر میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا۔ اقبال کہتا ہے، پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے تو من تیرا نہ تن۔ جب آپ نے ہاتھ یوں کر دیا تو کہاں کا من اور کہاں کا تن۔ اس مائنڈ سیٹ سے کیسا چھٹکارا حاصل کیا جائے؟ ہڈ حرامی ایک نشہ ہے جو اس قوم کو دیمک کی طرح کھا چکا ہے۔ سب مفت کی روٹی توڑنے کے عادی ہو گئے ہیں۔ کیسے احساس پروگرام، بے نظیر انکم سپورٹ، لنگر خانوں، مفت آٹوں سے ہانگ کر لوگوں کو کھیت کھلیان، فیکٹری اور دستکاری کی طرف لایا جائے، ان سب سوالوں کا جواب تاحال کسی کے پاس نہیں۔ اس قوم میں احساس شرم مر چکا ہے۔ مانگنے میں حکمرانوں سمیت کسی کو شرمندگی محسوس نہیں ہوتی۔ خدا را اس قوم کو مچھلی نہ دیں، مچھلی پکڑنا سکھائیں۔ شاید ایک دن آئے جب ہر طرف سے بیک ملنا مکمل بند ہو جائے تو بالآخر لوگ مجبور ہو کر کام کی طرف آئیں۔ دیکھیے، اگر آپ کسی ایسے شخص کی مدد کریں جس کو آپ جانتے ہیں، جو جنرلی محنت کرنا چاہتا ہے اور محنت کر رہا ہے اور اس کے پاس وسائل نہیں ہیں، اس شخص کی مدد کریں کہ اس کو آپ کو ہیلپ کریں کہ وہ مچھلی جو پکڑنے کی کوشش کر رہا ہے وہ پکڑ نہیں پا رہا اور وہ پکڑنے میں کامیاب ہو جائے آپ کی مدد سے، تو یہ تو ہے ایک نیکی۔ لیکن ہر سگنل پہ کھڑے ہوئے بیکاری جو کہ پروفیشنل بیکاری ہیں، ہر وہ شخص جو کام کرنے کو تیار نہیں ہے، اس کو آپ گھر بلا کے کھانا کھلائیں یا روز دیں اور اس کی وہ عادت پکی ہو جائے، وہ ہڈ حرامی اس کے اندر بس جائے، تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں تو شاید آپ نیکی کر رہے ہوں یا آپ اپنی نظر میں نیکی کر رہے ہوں گے، لیکن ایکچولی آپ اس شخص کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔
وہ کبھی بھی زندگی میں محنت کرنے کے قابل رہے گا ہی نہیں. یہ جو ہڈ حرامی اور آسائش کی زندگی، گھر بیٹھے پیسہ، گھر بیٹھے مانگ کے کھانا جب آپ دینا شروع کر دیتے ہیں تو معاشرے میں کام کرنے کی روایت بالکل ختم ہو جاتی ہے. یہ اسی طرح ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ پیرنٹس اپنے بچوں میں شروع سے ہی عادت ڈالتے ہیں کہ چاہے جائے کہ بچہ اسکول جائے، کالج جائے، آپ اس کو صبح اٹھ کے جیب بھر کے پیسے دے دیں، 2-4 ہزار 5 ہزار. اور ایک وہ بچے جن کو پیرنٹس یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ پڑھو، لیکن ساتھ ساتھ بھلے پیسوں کے بغیر کسی کو تعلیم دو، 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ. یہ عادت ڈالنا کام کرنے کی شروع دن سے، یہ ایک پازیٹیو ایٹیچیوڈ ہے جو پیرنٹس اپنے بچوں میں ڈیولپ کر سکتے ہیں. میں نے بہت لوگوں میں یہ عادت چیز دیکھی ہے. ضروری نہیں کہ آپ کسی کو تعلیم دیں کہ آپ اس سے پیسے ہی لیں، آپ اسے اپنے قیمتی وقت میں سے 1 گھنٹہ دیں. وہ بھی ایک خیرات ہے جو آپ کسی کو تعلیم دے رہے ہیں، لیکن اس سے ہوگا یہ کہ آپ کو کام کرنے کی عادت پڑتی ہے. یہی تھا میرا آج کا موضوع. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.